لیکن اللہ کا کرم ہے ہم پکڑ لیں گے انشاءاللہ ان کو جلد. یہ باقی تینوں کو بھی ہم لیں. راشد امین بٹ نے بہت سے پولیس مقابلے کیے، کیا یہ سب سے بڑا آپریشن تھا، سب سے مشکل آپریشن تھا، یا اس سے بڑے آپریشن بھی آپ نے کر رکھے ہیں؟ یار ہر آپریشن ہی ایک بڑا آپریشن ہوتا ہے. بہت کچھ اللہ کا شکر ہے کیا ہے. ابھی پتہ نہیں آگے کیا کیا کرنا ہے. نہیں اب تک کیا کر چکے ہیں؟ کتنے مقابلے ہو گئے اب آپ کے؟ یہ آپ خود ہی چیک کروائیں. سینچری کر لی ہے؟ آپ نے میرے سے ضرور پوچھنا. نہیں آپ نے کیونکہ کیے ہیں پولیس مقابلے، ڈاکوں کا مقابلہ کیا ہے، ایک آپ دلیر اب آفیسر ہیں. ایگزیکٹ فگر تو نہیں مجھے پتا، شاید ہو گئی ہو. کتنی ہو گئی ہو؟ بندے نے پتہ ہی ہوتا ہے کہ یار میں سینچری کر لی ہوں، میں دوسری سینچری بھی نہیں میں نہیں کرتا، میں نے تھوڑی کرنی ہے سینچری. یہ تو ہو جاتے ہیں جب انکاؤنٹر کوئی کرتے تھوڑی آپ کو بھی فائر لگا؟ ہم لوگ نہیں بھائی کرتے. آپ کو بھی فائر لگے؟ مجھے 2 دفعہ لگے ہیں فائر. 2 بار ڈاکوں کے فائر لگے ہیں آپ کو؟ 2 دفعہ لگے ہیں مجھے. ایک دفعہ قصور میں مجھے لگے، ایک دفعہ لاہور میں جب میں نیا. اور آپ کے فائر کتنے لوگوں کو لگے ہیں؟ ہمارے کیسے لگنے؟ کس کے ساتھیوں کے لگتے ہیں فائر؟ وہی جو ساتھیوں، جب ساتھی چھڑانے. اچھا یہ کیا ہوتا ہے جو جب ساتھی جب ہم ریڈ کے لیے نکلتے ہیں پھر وہاں پہ جاتے ہیں، پھر وہ ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے جاتے ہیں، کیا پولیس وہاں پہ نظر نہیں آتی؟ یار جی یہ جو ڈیسپریٹ لوگ ہیں یہ لحاظ کرتے ہیں پولیس کا. جو پہلے ہی پولیس مقابلوں میں وانٹیڈ بندے ہوں وہ پولیس کو کیا سمجھیں گے؟ اب یہ بھی تو دیکھیں، جب ہمارے پولیس والے شہید ہوتے ہیں تو یار وہ کوئی ہم تھوڑی مار دیتے ہیں انہیں. نہیں وہ تو کرمنل ہے، جرائم پیشہ افراد ہیں، اور پھر آپ لوگ ان کو گرفتار کرتے ہیں. اور جب یہ لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بندے پولیس کو لے کے ہمارے تک نہ آ جائیں اور یہ ان کو چھڑوایا. اپنے ساتھیوں کو فائر. اب دیکھیں نا جس کے 2 بھائی پکڑے ہوئے ہیں تو وہ تو کوشش کرے گا، اور وہ ڈیسپریٹ لوگ ہیں وہ کوشش تو کرے گا کہ ہم اس کو چھڑائیں کسی طریقے سے. شاید پولیس بھاگ جائے وہاں سے، ہم فائر کریں تو. میرے خیال سے ان کی تربیت زیادہ ہے، سی آئی اے سے بہتر ہے تربیت. کس کی؟ لیکن اس کے باوجود وہ سی آئی اے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے اور پولیس مقابلے میں مارے گئے. یہ والے بینک ڈکیتی میں مطلب جو تربیت ان کی بہت ہیوی لیول پہ ہے. نہیں یہ تربیت ہمارے سے آگے تو نہیں ہو سکتی، لیکن اب وہ بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پولیس والے محفوظ رہے. ہاں پولیس والے محفوظ رہے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے. اور وہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو اوپن تھے نا، اب یہ لوگ تو اس میں، اور ان کے علاقے میں نہیں وہ ادھر ہوا ہے انکاؤنٹر. نہیں پکڑ کے بھی لائے نا ان کے علاقے سے، اور یہاں پہ آ کے مارے. ہینڈ کف جو تھی وہ تو ان کے ہاتھوں میں تھی نا. ہاں جی. تو بھئی ہم لوگ تو اگر خدا نہ خاصہ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم تو فوری طور پہ اپنے آپ کو لٹا بھی سکتے ہیں، لیفٹ رائٹ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ہینڈ کف والے بندے تو نہیں اس طرح موومنٹ کر سکتے. تو وہ اگر انہوں نے آتے ہی ہمیں ڈرانے کے لیے یا مارنے کے لیے فائر کیے ہیں تو آپ نے ان کو آگے کر دیا. نہیں ان کے ساتھیوں کو لگ گئے، ہم نے کیوں آگے کرنا ہے؟ اچھا ان کے ساتھیوں کو لگ گئے جن کو ہم لے کے نشاندہی پہ جا رہے تھے. ان لوگوں اور کتنے چیلنجز ہیں جو آپ نے آپ کو ٹاسک دیے گئے ہیں اور ان کو گرفتار کرنا بھی آپ کے لیے چیلنج بن چکا ہے؟ جو بھی انسیڈنٹ ہوگا ہمارے ابھی کتنے کام ہو رہا ہے؟ کافی کام ہو رہا ہے، کافی ہو رہا ہے. ہمیں جو بھی کام ہوئے گا، کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو ہمارے لیے ٹاسک ہی ہے، کوئی ملنا تھوڑی ہوتا ہے. جب سے آپ سول لائن ڈی ایس پی ہیں کتنے مقابلے کر چکے ہیں؟ مجھے نہیں اب ایگزیکٹلی یاد، کوئی 5-6 ہو ہی گئے ہوئے گے. نہیں 5-6 تو نہیں ہوئے، سچ بول. شاید نہیں، مجھے نہیں ایگزیکٹلی یاد. تقریباً 15 سے زائد آپ نے مقابلے کر لیے ہیں. میں نے ہو گئے ہیں ان کو پار لگا دیا. ہو گئے ہوں گے 5 ہو سکتا ہے. ڈاکو ہے، ڈاکو کا مجھے اب ایگزیکٹ فگر ہی نہیں یاد ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. ہاں ہو سکتا ہے 8-10 ہو گئے ہوں. 8-10 ہو گئے ہیں. تو سینچری تو جون میں ہو گئی تھی آپ کی. ویسے میری یار کون سی سینچری آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ میں نے کوئی سینچری کی نہیں، ہو گئی ہے. ہو گئی ہیں. ہاں ہو گئی. اور اسی طرح مقابلہ کرتے رہیں گے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے، جان کی پرواہ کیے بغیر مقابلہ کرتے رہیں گے. جب ہم پہ کوئی فائر کرے گا ہم تو جوابی فائر کریں گے، ہم چھوڑیں گے کوئی، چاہے وہ عام شہری کو بھی فائر کرے. نہیں ہاں اگر دیکھیں نا ذرا، اگر کوئی بندہ فائر پولیس پہ کرتا ہے تو ہم اس کا جواب تو دیں گے نا. ہم یہ ویٹ تو نہیں کریں گے کہ جب بھئی ہم لوگ ہی مر جائیں اور یہ بچ جائیں. جو عام شہری ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان پر بھی فائر کیا جاتا ہے، ان کا بھی مال لوٹ لیا جاتا ہے. ان کے ڈاکو نہیں کبھی ہمارے سامنے یہ انسیڈنٹ ہوگا، اگر کسی شہری پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور ہم موقع پہ پہنچ جاتے ہیں تو فائر پھر ہمارے پہ بھی ہوں گے، اور جب ہمارے پہ ہوں گے تو ہم بھی مار دیں. ہم شہری کو بھی تو تحفظ دیں گے نا. یہ تھوڑی ہے کہ شہری پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور ہم لوگ وہاں سے اسکپ کر جائیں.
ناظرین، ہم جان رہے تھے بینک میں ہونے والی واردات کی جرم کہانی، اور اس جرم کہانی میں مزید آپ کے سامنے ایسے کردار رکھے جائیں گے جو ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے قبائلی علاقے میں جاتی ہے اور ان کو گرفتار کرتی ہے سفر میں، اور وہاں جا کر کیا کیا مشکلات درپیش رہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بینک ڈکیتی میں جو ملوث ملزمان تھے ان میں سے 3 مارے گئے اور 3 باقی ہیں. گرفتاری کے موقع پر کیا کیا مشکلات درپیش رہیں وہ جاننے کے لیے ہم عمران یوسف صاحب سے بات کریں گے. انسپیکٹر عمران یوسف CIA سول لائن ڈویژن میں ہے. سر، آپ کو جب ٹاسک ملتا ہے کہ آپ نے لاہور سے قبائلی علاقہ جات میں ایسے ڈاکوؤں کو پکڑنے جانا ہے جنہوں نے بینک کی واردات کی ہے، جب اس کا آپ نے انٹیروگیشن سٹارٹ کی ہوگی، یہاں سے نکلنے سے پہلے انفارمیشن بھی لی ہوگی، تو آپ کو کچھ تصاویر ملی تھی، ویڈیوز ملی تھی. ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی بینک کی، لیکن کچھ تصاویر ہیں جن میں وہ تربیت لے رہے ہیں. وہ کون سی تربیت ہے، اور پھر کیا وہ تربیت واردات میں، ڈکیتی چوری میں بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ماد. اصل میں ہماری نیچر آف جاب ہی ایسی ہے کہ ہم جو ہے تو ڈیل ہی اس قسم کے لوگوں کو کرتے ہیں جو کریمنل مائنڈیڈ ہیں. یہ ذرا ٹارگٹ روٹین سے ہٹ کے زیادہ ہارڈ تھا، ٹف تھا، کیونکہ یہ لوگ ایک تو ڈیسپریٹ تھے اور ٹرینڈ تھے، جیسے آپ نے بھی وہ پکچرز دیکھ لی ہیں. تو جب ہم نے ان پہ ورک کیا، یہ ٹاسک ہمیں اسائن کیا گیا اور اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی ہم نے، پہلے تو ٹیکنیکلی ہم جاتے رہے جہاں تک ہم کر سکے. پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کو مینول ورکنگ کرنا پڑتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو خود کاج ہے وہ مہا کاج. مینول ورکنگ میں پھر پتہ چلا کہ یہ جن لوگوں کو ہم ٹریس کر رہے ہیں یہ بڑے تربیت یافتہ ہے، اور ان کو یہ جو جس قسم کی ٹریننگ ہے یہ کسی واردات کرنا ان کے لیے چھوٹی سی بات ہے. روڈ رابری کرنا یا روڈ ڈیکویٹی، جیسے یہ بینک ڈکیتی کا ایشو تھا، انہوں نے بڑے ماہرانہ طریقے سے پورے جو عملے کو یرغمال بنا لیا. بینک گارڈ نے اگر رزسٹ کیا ہے تو اس پہ تشدد کر دیا، پورے عملے کو، وہاں پہ جو کسٹمرز تھے ان کو یرغمال بنایا. جس طریقے سے ان لوگوں نے وہاں پہ کیش نیچ کیا، تو وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جو ہمارا آگے ٹارگٹ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے اور اس کو پھر ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو ہم نے یہ تھا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. یہ چیلنج آپ نے ایکسیپٹ کیا، آپ قبائلی علاقے میں پہنچ گئے، وہاں جا کے کتنے دن ٹھہرے اور پھر کتنے دنوں بعد ان ملزمان تک پہنچے اور ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ خود سوچ لیں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں ہی کوئی ٹارگٹ آپ نے اچیو کرنے جانا ہے تو اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. وہاں پر جا کر اکوموڈیشن کا ایشو ہے، وہاں پہ انفارمیشن جنریٹ کرنا، انفارمنٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا. یہ باہر کیا، یہ تو ایک ڈفرینٹ پروونس میں جانا تھا ہمیں،